بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ الفانسو کے بھاگ جانے کے بعد امیر منصور نے قلعہ الارک پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلیم بن طریف قلعے کے اندر اپنے ہراول لشکر کے ساتھ قلعے سے حاصل ہونے والی اشیاء کے ڈھیر لگا رہا تھا، کیونکہ الفانسو نے پیش بندی کے طور پر اس قلعے میں خوراک اور اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ شاید وہ ان سے اپنے برے دنوں میں کام لینا چاہتا تھا۔ سلیم بری طرح کام میں مصروف تھا کہ امیر منصور کے محافظوں میں سے ایک بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور سلیم سے کہا، اے امیر، آپ کو آقا منصور نے بلایا ہے۔ چند ثانیوں تک سلیم اس محافظ کو غور سے دیکھتا رہا، پھر منہ سے کچھ کہے بغیر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہو گیا۔ امیر منصور فصیل کے قریب ایک منجنیق کے پاس کھڑے ایک اجنبی سے گفتگو کر رہے تھے، جو اپنے چہرے اور شکل و شباہت سے فرانسیسی لگتا تھا۔ ان کے پاس میمنہ کے سالار اور ان کے بیٹے عبداللہ بن یعقوب اور میسرہ کے سالار عبد الرحمن بن یوسف بھی کھڑے تھے۔ سلیم جب وہاں پہنچا تو مشعلوں کی تیز روشنی میں امیر منصور کے پاس کھڑے اور ان سے گفتگو کرتے ایک فرانسیسی کو دیکھ کر چونکا۔ پھر وہ بھاگ کر آگے بڑھا اور اس فرانسیسی سے لپٹتے ہوئے اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، آپ یہاں کب پہنچے؟ وہ فرانسیسی اجنبی پرتگال کے بادشاہ سینکو کا جرنیل، اس دور کا ایک نامور شہسوار اور سلیم کی منصوبہ فوتا کا باپ پیڈرو فرنانڈیز دی کاسترو تھا۔ بعض عیسائی مورخین کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں کاسترو نے اپنے جانثاروں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرنے کے علاوہ امیر منصور کو مفید مشورے بھی دیے تھے۔ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ ان مورخین نے مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی اہمیت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کاسترو نے بڑے پیار سے پہلے سلیم کی پیشانی چومی، پھر اس نے سلیم کے کان میں کہا، میری بیٹی فوتا کیسی ہے؟ سلیم نے کہا، وہ ہمارے پاس بہت خوش ہے۔ کاسترو نے پھر پیار سے پوچھا، بیٹے، میں نے اور کستون نے تم دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرائے بغیر تمہیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا، کیا تم نے ایک دوسرے کی عادات کو پسند کیا ہے؟ سلیم نے کہا، فوتا بہت اچھی لڑکی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ عادی ہونے کے باوجود بھی خیمے میں ہمارے ساتھ خوشی اور ہنسی کی زندگی بسر کرتی ہے۔ سلیم نے اس بار علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کب ہمارے لشکر میں شامل ہوئے؟ کاسترو نے کہا، میں اس جنگ سے قبل ہی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ امیر منصور کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا۔ میری طرح میرے سب ساتھی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سلیم نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا، اور آپ نے مجھ سے ملنا بھی گوارا نہ کیا؟ کاسترو نے کہا، یہ بات نہیں بیٹے، میں جب امیر منصور کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے خبر ہوئی کہ تم ہراول لشکر کے نائب سالار ہو۔ میں سب سے پہلے تم سے ہی ملتا، لیکن میں تم سے دور رہ کر جنگ میں تمہاری کارکردگی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بخدا اس جنگ میں تم میری امیدوں سے بھی بڑھ کر ابھرے ہو۔ سلیم جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ امیر منصور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، طریف کے بیٹے، میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو تیری کارکردگی کی توصیف و تعریف میں پورے اور مناسب ہوں؟ گو کہ جنگ سے قبل قاضی عدید بن عروان نے میرے سامنے تمہاری بہت تعریف کی تھی، لیکن اس جنگ میں تم نے اپنی عملی زندگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گو کہ انفرادی جنگ میں تمہاری شاندار کامیابی پر ہی میں تمہاری شجاعت کا معترف ہو گیا تھا۔ امیر منصور نے چند ثانیوں تک غور سے دیکھا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہے تھے، اس جنگ کے دوران جب ہراول کا سالار ابو بکر کام آ گیا اور مجھے اس کی اطلاع ملی تو میں سخت فکر مند ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر کی غیر موجودگی میں ہراول لشکر اپنا روایتی کردار ادا نہ کر سکے گا اور اس کی صفیں ویسی گتھی نہ رہ سکیں گی جیسی ابو بکر کی موجودگی میں ہوا کرتی تھیں۔ مجھے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن تم چونکہ ہراول میں نئے تھے اس لیے میں طرح طرح کے اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا، لیکن واللہ تم نے کیا خوب ہراول لشکر کو سنبھالا۔ تم ابو بکر سے بھی کہیں زیادہ پرجوش ثابت ہوئے۔ ہراول کے لشکر کے ساتھ تم نے آن کی آن اور ساتھ کی ساتھ ایک آفاق گیر قوت بن کر مردانہ وار جنگ و پیکار کی حکایات رقم کی۔ دشمن کے آتش و آہن کے طوفان، آگ و خون کے ہیجان اور افواج کے سیلاب کے اندر تم نے جس اعتماد و اشتیاق کے ساتھ اتنی طوفانی یورش میں اس کی صفوں کو غیر آباد اور بے نظم کیا، اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں گا کم ہے۔ خدا کی قسم تم ان جوانوں میں سے ایک ہو جن کی تلوار اور جن کے حملوں میں قدرت فطرت کی پراسرار قوتیں سمیٹ دیتے ہیں۔ واللہ تم نے ہراول کو کیا خوب سنبھالا اور اپنے حملوں سے دشمن پر کیسی بے ضابطگی اور مجبوری کو طاری کیا۔ گو کہ اس جنگ میں الفانسو کو تقدیر کے بدترین نوشتوں اور مجروح کن حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وہ فضول نہیں بیٹھے گا۔ اپنی شکست کا انتقام لینے کی خاطر وہ اپنی نئی تیاریوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا۔
ہمیں اس کے مکر و فریب اور چالاکی و خباثت سے ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا۔ سریم نے بڑے عزم اور استقلال کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا امیر، طوفانوں کے ان سایوں میں ہم اونگتے انسانوں کی طرح حالات سے آنکھیں بند نہ کر لیں گے۔ ہم جاگتے رہیں گے اور ہر محاذ پر اپنی انفرادی شجاعت کو اجتماعی کوششوں میں بدل کر ہم دشمن کو بینائی سے محروم اس گناہگار کی مار ماریں گے جس کے لیے آگ کے ایندھن بننے کا وقت آ گیا ہے۔ امیر منصور نے کہا، اب تم لوگ اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو۔ پھر امیر منصور نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبداللہ، لشکر کے کھانے اور آرام کا بندوبست کرو۔ لشکریوں کو کہو کہ آرام کریں، دشمن کا جو سامان رہ گیا ہے وہ کل سمیٹ لیا جائے گا۔ اور سنو، لشکر کی حفاظت کے لیے آدھی رات کے لیے میمنہ سے اور آدھی رات کے لیے میسر سے پہرےدار مقرر کیے جائیں۔ عبداللہ وہاں سے چلا گیا۔ سریم نے امیر منصور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، امیر، کیا میں محترم کاستروں کو اپنے خیمے میں لے کر جا سکتا ہوں؟ امیر منصور نے کہا، طریف کے بیٹے، گو کہ کاستروں اور اس کے ساتھیوں کو خیمے دیے جا چکے ہیں، پھر بھی تم کاستروں کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ سریم نے مسکراتے ہوئے کاستروں کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ساتھ لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے روز امیر منصور اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ کی طرف کوچ کر گئے۔ الفانسو نے جنگ الارک کی شرمناک شکست سے کوئی عبرت نہ پکڑی۔ اس کے برعکس انتقام کے جوش میں اس پر پاگل پن اور جنون طاری ہو گیا۔ تلیتلا پہنچتے ہی اس نے انتہائی غصے اور غضب کے عالم میں سر اور ریش کو منڈوا ڈالا۔ پھر وہ تلیتلا کے سب سے بڑے کلیسا میں گیا اور شہر کے بشپ اور پادریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے سلیب اٹھا کر قسم کھائی کہ جب تک جنگ میں مارے جانے والے لاکھوں عیسائی مقتولین کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، اس وقت تک پلنگ پر سوؤں گا نہیں، گھوڑے کی سواری نہ کروں گا اور ہر قسم کے عیش و آرام کو اپنے اوپر حرام جانوں گا۔ اس کے علاوہ الفانسو نے قریبی عیسائی جزائر اور یورپ کی عیسائی مملکتوں سے امیر منصور کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے بھی امداد طلب کی۔ اس کے علاوہ الفانسو نے اپنے پادری بھی یورپی ملکوں کی طرف روانہ کیے۔ ان پادریوں نے یورپ کے کریا کریا اور بستی بستی گھوم کر مسلمانوں کے خلاف مذہبی جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا۔ یورپی ممالک نے پادریوں کے اس مذہبی جہاد کی خاطر خواہ جواب دیا، اس لیے کہ یورپی ممالک کے لشکر اب فارغ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اسلام کے شیر دل فرزند اور رجل رشید سلطان صلاح الدین ایوبی سے فلسطین میں عبرت خیز اور ذلت آمیز شکست اٹھا کر اپنے ملکوں کو واپس لوٹ چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ساری توجہ اندلس پر مقرر کر دی اور اپنے لشکر انہوں نے امیر منصور کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے الفانسو کی طرف بھجوانا شروع کر دیے۔ الفانسو خود بھی بری طرح تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے بے شمار سامان حرب و ضرب جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے تلیتلا کے قلعہ اور فصیل کے علاوہ دوسرے جنگی نوعیت کے قلعوں اور شہروں کی فصیلوں کو بھی مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف اور بدی کی تکمیل کے لیے ایک اور جنگ کی تیاریاں بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ سورج اپنی روشنی کے بیش بہا گنجینوں کی بساط کو سمیٹتا ہوا کار گمنامی میں غوطہ زن ہونے کو جھک گیا تھا۔ فوطہ اپنے خیمے سے باہر آگ کے لاؤ کے پاس بیٹھی کھانا تیار کر رہی تھی کہ کاروان کے اندرونی حصے سے بوڑھا کستون تیز تیز قدم اٹھاتا اور ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے اس کی طرف کو آیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بڑے پیار سے فوطہ کو دیکھتے ہوئے ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ فوطہ نے سوالیہ کیفیت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے کیا بات ہے، آپ آج خلاف معمول مسکرا رہے ہیں؟ کستون نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں بیٹی۔ سریم الفانسو کو ذلت آمیز شکست دینے کے بعد لوٹ آیا ہے۔ کاروان کے کچھ لوگ لشکر سے ہو کر ابھی لوٹے ہیں، تھوڑی دیر تک سریم بھی یہاں پر پہنچ جائے گا۔ سریم کا سن کر فوطہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایسی تازگی اور روشنی پھیل گئی تھی جیسے آ کر کوئی الاؤ کسی چٹان کے اوپر روشن ہو اور اس نے ارد گرد کی ہر شے کو روشن و منور کر دیا ہو۔ سریم کے آنے کا سن کر حسین اور شوق ترار فوطہ کی حالت خوشی میں ایسی ہو گئی تھی جیسے وقت کی تاریک آندھیوں کے غبار میں رات کے کسی مسافر کو اچانک اپنی منزل مل گئی ہو۔ فوطہ نے اپنی خوشی کو دباتے ہوئے پوچھا، اے کیا آپ نے لشکر سے ہو کر آنے والوں سے پوچھا کہ سریم کیسے ہیں؟ کیا وہ انہیں دیکھ کر آئے ہیں؟ کستون نے فخریہ انداز میں کہا، وہ اسے دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ سریم کے متعلق بڑی دلچسپ داستانیں بھی سن کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سریم نے الارک کی جنگ کی ابتدا میں ایک انفرادی جنگ میں ایک خونخوار ٹیمپلر کو انتہائی ذلت کی موت مار کر اس پر فتح حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران امیر منصور کے ہراول لشکر کا سالار ابو بکر مارا گیا تھا۔ اس کی جگہ سریم نے ہراول لشکر کی قیادت سنبھالی اور لمحوں کے اندر اس نے دشمن کے لشکر کی صفیں منتشر اور پراگندہ کر کے رکھ دیں۔
امیر منصور نے اب اپنے ہراول لشکر کا اسے سالار مقرر کر دیا ہے۔ اے میری بچی، کیا تمہارے باپ نے تمہیں سلیم سے منسوب کر کے صحیح اور دانشمندانہ فیصلہ نہیں کیا؟ شرم کے باعث فوطہ کا سر جھک گیا۔ چند ثانیوں تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے مدھم مدھم اور شرمیلی سی آواز میں کہا، اے میں سمجھتی ہوں کہ میں انہی کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ وہ میرے حسین سپنوں کی تعمیر اور حالات کی تاریک ماتمی سایوں میں میرے لیے روشنی اور مسرت کا مینار ہیں۔ اے میں اپنے باپ ہی نہیں آپ کی بھی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے سلیم سے منسوب کیا۔ میں ہمیشہ ان کا ساتھی ہونے پر فخر و سعادت محسوس کروں گی۔ کاش میں امن کے ساتھ ساتھ جنگ میں بھی اپنے اس ساتھی اور قوم کے مجاہد کی خدمت کر سکتی۔ بوڑھا کستون فوطہ سے کچھ کہنے والا تھا کہ کاروان کا ایک جوان بھاگتا ہوا آیا اور کستون سے کہا، امیر سلیم آگے ہیں، ان کے ساتھ فوطہ بہن کے باپ کاسترو بھی ہیں۔ فوطہ نے بے پناہ خوشی اور کسی قدر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کے ساتھ میرے باپ بھی آگے ہیں۔ میرے لیے ایک ایسی خوشی کی گھڑی ہے کہ ایک ساتھ دو خوشیاں مجھے میسر ہو رہی ہیں۔ کستون نے اٹھتے ہوئے فوطہ سے کہا، فوطہ بیٹی، تم کھانا تیار کرو، میں ان دونوں کو لے کر آتا ہوں۔ فوطہ جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی۔ کستون اٹھ کر اس جوان کے ساتھ کاروان کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ فوطہ آگ کے الاؤ کے پاس بری طرح کام میں مصروف تھی کہ قریبی سے کسی نے اسے سلام کہا۔ فوطہ نے جب چونک کر دیکھا تو اس کی پشت پر سلیم کھڑا تھا۔ فوطہ فوراً خشک آٹے سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور شرماتے شرماتے اس نے کہا، میں جنگ میں آپ کی فتح پر مبارکباد اور کاروان میں واپسی پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل یہاں آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر مزے لے کر آپ مجھے آپ کی جنگی کاروائیوں کے متعلق بتا رہے تھے۔ وہ کاروان میں چند ایسے جوانوں سے مل کر آئے تھے جو آپ کے لشکر سے ہو کر لوٹے تھے اور ان سے ہی انہوں نے یہ ساری تفاصیل حاصل کی تھیں۔ سلیم نے فوطہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، تم کھڑی کیوں ہو؟ فوطہ فوراً کسی معصوم اور فرمانبردار بچے کی طرح بیٹھ گئی اور سلیم نے کہا، آپ تو بیٹھ جائیں نا، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ سلیم نے اپنی تلوار کی پیٹی کمر سے کھول کر کندھے پر رکھ لی اور فوطہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے باپ بھی آگے ہیں اور انہوں نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا تھا؟ فوطہ نے اپنی بے پناہ خوشیوں کو دباتے ہوئے کہا، مجھے ان کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، آپ دونوں کو ہی لینے کے لیے گئے تھے، وہ کدھر چلے گئے اور میرے باپ کہاں ہیں؟ سلیم نے کہا، وہ دونوں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ میری اور تمہاری شادی کی متعلق گفتگو کر رہے تھے اور مجھے انہوں نے ادھر بھیج دیا۔ شاید اس طرح وہ دونوں مجھے تمہارے ساتھ آزادی سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ حیا کے باعث فوطہ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ سلیم نے پھر کہا، میں اور تمہارا باپ ان دنوں زیادہ تر لشکر ہی میں رہا کریں گے کیونکہ الفانسو ایک اور جنگ کی تیاری کر چکا ہے اور اس کے لیے ہمیں بھی۔ سلیم کہتے کہتے رک گیا کیونکہ کستون اور کاسترو بھی آ رہے تھے۔ اس نے پھر جوش کے ساتھ فوطہ کو مخاطب کر کے کہا، فوطہ ادھر دیکھو، تمہارے باپ بھی آگے ہیں۔ فوطہ نے ایک بار پھر چونک کر ادھر کو دیکھا، پھر وہ اٹھی اور کسی آزاد اور جنگلی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی ہوئی بھاگی اور کاسترو سے لپٹتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے باپ، میرے لیے کیسا باعث اطمینان ہے کہ آپ اب آزاد اور پرامن اور میرے پاس ہیں۔ کاسترو نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر علیحدہ کیا، پھر اس کی پیشانی چومی اور اس نے شفقت سے کہا، اے میری بچی، تمہیں یہاں سلیم کے خیمے کے پاس دیکھ کر میں ایسا خوش ہوا ہوں۔ اے میری بیٹی، کیا تو بھی یہاں خوش اور مطمئن ہے؟ فوطہ نے کاسترو کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میں آپ کی مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے قوم کے ایک ایسے جری اور شجاع مجاہد سے منسوب کیا ہے جس کی منصوبہ ہونا بھی ایک سعادت ہے۔ میں ہمیشہ اس کی رفاقت پر ناز اور آپ کے اس فیصلے پر ممنون ہوں گی۔ کاسترو کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ فوطہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے الاؤ کے پاس لائی، پھر وہ اپنی بے پایاں خوشیوں کو دباتی اور چھپاتی وہاں آگ کے پاس تینوں کو کھانا کھلانے لگی۔ کستون اور کاسترو نے باہم فیصلے سے یہ طے پایا کہ الفانسو کے ساتھ آئندہ متوقع جنگ کے بعد سلیم اور فوطہ کی شادی کر دی جائے۔ یہ جنگ اب کسی وقت بھی متوقع تھی کیونکہ الفانسو نے زور و شور سے جنگی تیاریاں کرنے کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ سلیم اور کاسترو اپنا زیادہ تر وقت لشکر میں گزارتے اس لیے کہ امیر منصور نے بھی اس جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دوسری جنگ کی تیاری میں الفانسو نے صرف چند ماہ لیے تھے۔ یورپی ممالک سے اس کے پاس لشکر کے لشکر پہنچنا شروع ہو گئے تھے اس لیے کہ اہل یورپ صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کر فلسطین کی جنگ سے فارغ ہو چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس ذلت آمیز شکست کا بدلہ اندلس کے مسلمانوں سے لیں۔ اس لیے الفانسو کے پاس یورپ کی باقاعدہ افواج، رضاکار اور مذہبی جنونیوں کا تانتا سا بن گیا تھا۔ ان میں وہ نائٹ بھی شامل تھے جو ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کے ناموں سے منسوب تھے۔ ٹیمپلر سفید ابا پہنتے تھے اور سینے پر بائیں جانب سرخ سلیب لگاتے تھے
ان کا پرچم سفید اور سیاہ زمین پر سرخ سلیب تھی، اور ہاسپٹلرز سیاہ ابا پہنتے تھے اور اس پر سفید سلیب لگاتے تھے، اور سلیب کی خاطر اپنا خون بہانا سعادت جانتے تھے۔ گو کہ یہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر جانتے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان دعووں کو مٹا کر انہیں ارض فلسطین سے یورپ کی طرف بھگا دیا تھا۔ الفانسو کے پاس اب چونکہ پہلے کی نسبت زیادہ لشکر اور فوجی قوت جمع ہو گئی تھی، لہذا اس نے جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کی خاطر مسلمان علاقوں میں چھاپے مارنے اور قتل و غارت کرنا شروع کر دی۔ امیر منصور چاہتے تو جس طرح الفانسو نے پورے یورپ میں اپنے پادری پھیلا کر ملک سے لشکر حاصل کر کے اپنی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کر لیا تھا، وہ بھی اپنے آدمی ارض مسلم میں پھیلا کر اپنے لیے کمک اور مدد حاصل کر سکتے تھے۔ علماء کے سلسلے میں وہ خوش قسمت بھی ثابت ہوئے تھے کہ ابن عربی، ابن رشد، ابن ظہیر، ابن طفیل، ابن اجیر، عبد الواحد مراکشی اور عبد العباس احمد جیسے علماء و ارباب آپ کے ہم اثر تھے، لیکن امیر منصور نے جنگ کی تیاریوں کو اپنے تک ہی محدود رکھا۔ تاہم وہ جنگی جنون اور تیاریوں سے بھی غافل نہ تھے، اور ان کے مخبر انہیں ہر لمحہ کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ امیر منصور اس وقت اشبیلیہ کے قلعہ حسن الفرج میں مقیم تھے۔ یہ قلعہ امیر منصور نے 1191 عیسوی 587 ہجری میں خود تعمیر کرایا تھا۔ اشبیلیہ شہر کے پاس یہ قلعہ دریا کے کنارے تھا۔ اس قلعے میں محلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود تھا۔ جب ان کے مخبر نے انہیں اطلاع دی کہ الفانسو ایک ایسے لشکر کے ساتھ تلیطلا سے نکل کھڑا ہوا ہے جس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا، انہوں نے امیر منصور کو یہ بھی بتایا کہ الفانسو کا ارادہ ہے کہ وہ تلیطلا سے نکل کر دریائے تاجہ کی وادی سے ہوتا ہوا سانتا کروز، وہاں سے شنت کردش اور ترجال کے راستے یلغار کرتا ہوا مسلمان علاقوں میں گھس کر تباہی اور بربادی کھڑی کر دے گا۔ امیر منصور الفانسو کو مسلم علاقوں میں داخل ہونے کا موقع نہ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ سے کوچ کیا۔ ان کے لشکر کی ترتیب وہی پہلے جیسی تھی، ان کے اپنے پاس تھا، اور فوطا کے باپ کے کاستروں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ کلب میں رکھ لیا تھا۔ ہراول سریم کے پاس میمنا عبداللہ اور میسرہ عبد الرحمن بن یوسف کی سرکردگی میں تھے۔ قبل اس کے کہ الفانسو مسلم علاقوں میں گھستا، امیر منصور اپنے لشکر کے ساتھ طوفان کی طرح الفانسو کی حدود میں داخل ہو گئے، اور اپنے یکے بعد دیگر حملوں میں انہوں نے ترجالہ اور شنت کردش دونوں شہروں کو فتح کر لیا۔ وہ اسی راستے پر آگے بڑھ رہے تھے جس راستے پر الفانسو نے لشکر کے ساتھ مسلم علاقوں میں داخل ہونے کو آ رہا تھا۔ سانتا کروز کے مقام پر دونوں لشکروں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا۔ دونوں لشکر پڑاؤ کرنے اور صفیں درست کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ الفانسو کے لشکر کے آگے آگے ٹیمپلر اور ہاسپٹلرز اور سینٹ جان کے نائٹس موجود تھے، اس لیے کہ یورپ میں انہیں انتہائی جنگجو اور جرأت مند سمجھا جاتا تھا۔ جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو ان نائٹوں کا سامنا امیر منصور کے ہلاور لشکر سے ہوا، جس کی قیادت سریم بن طریف کر رہا تھا۔ نائٹوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہراول کو شکست دے کر پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی ساری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب سریم ہراول کے عرب، ترک اور بربروں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا اور ان کے اندر تک گھستا چلا گیا۔ مسلمانوں کی ترچھی تلواریں نائٹوں کی سیدھی تلواروں کو کاٹ رہی تھیں، اور سانتا کروز نائٹ ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور سینٹ جان کے یہ نائٹ ایسے ہی مسلمان سرفروشوں کا سامنا کر رہے تھے جس طرح ارض فلسطین میں صلاح الدین ایوبی کے جانثاروں نے اپنے اللہ کے نام کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے موت کا طوفان بن کر قدرت کے خونخوار عناصر کی طرح ان پر نزول کیا تھا۔ یہ جنگجو نائٹ جب اپنی آدھی تعداد سریم کے ہراول لشکر سے کٹوا کر اپنی جانیں بچانے کی خاطر واپس مڑے تو ان کی حالت ان ہاتھیوں سے مختلف نہ تھی، تو اپنے مقابل سے شکست کھا کر اپنے ہی لشکر کی تباہی، بربادی اور شکست کا باعث بنتے ہیں۔ یہ نائٹ جب بھگدڑ اور انتشار کا شکار ہو کر پلٹے تو الفانسو کے دوسرے لشکریوں پر ان کے اس فرار اور خوف سے دہشت اور سراسیمگی چھا گئی۔ اب ہر کوئی مسلمانوں کا سامنا کرنے سے جی چرانے لگا تھا۔ اسی لمحہ جب کہ سریم بن طریف اپنے ہراول لشکر کے ساتھ الفانسو کی اگلی صفیں درم برم کر چکا تھا اور دشمن کے لشکر پر ایک ہراس اور خوف طاری کر گیا تھا، امیر منصور اپنے لشکر کے ساتھ عبداللہ بن یعقوب میمنا اور عبد الرحمن بن یوسف نے اپنے میسرہ کے ساتھ الفانسو کے لشکر پر یکبارگی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر جاندار، سخت اور سرفروشانہ تھا کہ الفانسو کے لشکر لرز کر رہ گئے۔ مسلمانوں کے گھوڑے اپنے سامنے زمین کو بساط کی طرح سمیٹ کر ان کے درمیان فاصلوں اور دوریوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ اسپین اور یورپ کے دوسرے ممالک کا یہ متحدہ لشکر اس حملے کی سختی کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی پچھلی صفوں میں بدامنی پھیلاتا ہوا تیزی سے بھاگنے لگا۔ الفانسو کو شرمناک شکست ہوئی اور وہ تلیطلا کی طرف بھاگ گیا۔ حالانکہ اسے جو شکست ہوئی تھی
اس وقت بھی اس کے لشکر کی تعداد اور امیر منصور کے لشکر سے بہت زیادہ تھی۔ امیر منصور نے فی الفور الفانسو کا تعاقب نہ کیا۔ انہوں نے پہلے الفانسو کے سامان پر قبضہ کیا۔ خوراک اور سامان حرب و ضرب کے ڈھیروں کے علاوہ ان کے ہاتھ زر و جواہرات کی کثیر مقدار اور لاکھوں خیمے بھی لگے۔ مال غنیمت کا ایک حصہ انہوں نے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے الفانسو کا تعاقب شروع کیا۔ الفانسو نے اس درمیانی وقفے سے فائدہ اٹھانے کے بعد ساتھ ساتھ تلیتلا کی طرف بھاگتے ہوئے وادی تاجہ میں رک گیا تھا اور تلبیرہ کے مقام پر صفیں درست کر کے مسلمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ امیر منصور کے آگے آگے سفر کرنے والے جاسوس امیر منصور کو بھی یہ اطلاعیں دے رہے تھے کہ الفانسو تلبیرہ کے مقام پر اپنی صفیں درست کر کے ایک بار پھر جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ امیر منصور نے تلبیرہ سے 10 میل دور ہی اپنے لشکر کے چاروں حصوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور چاروں لشکر مختلف راستوں سے آگے بڑھنے لگے۔ امیر منصور جب اپنے قلب لشکر کے ساتھ الفانسو کے لشکر کے سامنے نمودار ہوئے تو نصرانی بے حد خوش ہوئے، کیونکہ امیر ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ ان کے سامنے آئے تھے۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ امیر منصور کے اس لشکر کو یہ لمحوں کے اندر روند کر رکھ دیں گے۔ اسی وہم میں اپنے اطراف کا جائزہ لیے بغیر وہ امیر منصور کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، لیکن تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد ان پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے دائیں بائیں اور پشت سے سلیم بن طریف، عبداللہ بن یعقوب اور عبد الرحمن بن یوسف اپنے اپنے لشکریوں کے ساتھ شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑے تھے۔ آن کی آن میں مسلمان مجاہدین سیل خوشبو، سورج کی بلند ہوتی ہوئی دہکتی پیشانی اور سحر کی بڑھتی روشنی کی طرح الفانسو کے لشکر پر پھیلنا شروع ہو گئے تھے اور ان کو کاٹنا شروع ہو گئے۔ ایک خود فراموشی کے عالم میں امیر منصور کے لشکری یورپی لشکر سے ان کے حوصلوں اور ولولوں کا سارا رسیلہ پن چھین کر ان کی جرأت و شجاعت کو بڑی تیزی کے ساتھ ویران کھنڈرات میں تبدیل کرنے لگے تھے۔ مسلمان مجاہدین کا وجدان اور جنگی ہیجان الفانسو کے لشکر پر صدیوں کا بوجھ بن کر طاری ہوتا رہا۔ اللہ اکبر کی صداؤں میں قدرت کے ہر بازماں اور جنگجو عناصر بن کر وہ کرب اور بات کا امتیاز بھولتے رہے اور تھمی تھمی روکی روکی فضاؤں میں اپنی آہنی ضربوں سے دشمن کو کاٹ کر لمحہ بلمحہ ان کی تعداد کم کرتے ہوئے ان میں شور آہو بقا کا بازار گرم کرتے رہے۔ سانتا کروز کی طرح تلبیرہ کے میدان میں بھی امیر منصور اور اس کے لشکریوں کا دباؤ متحدہ یورپی لشکر برداشت نہ کر سکا اور ایک بار پھر الفانسو اپنے لشکر کے ساتھ شکست کھا کر تلیتلا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر منصور پھر اس کے تعاقب میں تھے۔ ابھی الفانسو کے لشکر کی تعداد امیر منصور کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ رات کے پچھلے حصے میں الفانسو اپنے لشکر کے ساتھ تلیتلا میں داخل ہو کر محصور ہو گیا۔ شہر میں جب الفانسو کے شکست کھا کر لوٹنے کی خبر پھیلی تو کلیساؤں کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور شہر کا بشپ اور پادری کلیساؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان کی کامیابی اور فتح کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ امیر منصور نے تلیتلا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اگلے روز سے شہر پر حملے شروع ہو گئے۔ الفانسو نے شہر کے اندر سے شدید مزاحمت کی۔ جب اسلامی لشکر فصیل پر چڑھنے کے لیے قریب جاتا تو الفانسو کے لشکری مسلمانوں پر ابلتا پانی، دہکتے انگارے، کھولتا تیل اور نطس پھینکتے۔ اس طرح سے وہ اسلامی لشکر کو شہر کی فصیلوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب شہر کے محاصرے میں 2 دن گزر گئے تو امیر منصور کی آتش غضب و انتقام اٹھی۔ انہوں نے تلیتلا کے نواحی علاقے میں تمام درخت کٹوا دیے۔ اہل شہر کو خوراک پہنچنے کے تمام راستے معدوم کر دیے اور اپنے حملے میں انہوں نے پہلے کی نسبت تیزی شروع کر دی۔ ایک رات امیر منصور نے سلیم بن طریف کو لشکر کا ایک حصہ دے کر شہر پر حملے کرتا رہنے اور دشمن کو اپنے ساتھ مصروف رکھنے پر مقرر کیا، جبکہ وہ عبداللہ اور عبد الرحمن بن یوسف کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر منجنیقیں بنوانے لگے۔ شہر کے قریب قریب کٹی ہوئی لکڑی کے انبار پہلے ہی لگے ہوئے تھے۔ دوسرے روز جب سورج طلوع ہوا تو الفانسو اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ شہر کے جنوب مغرب اور مشرق میں پھیلے ہوئے اسلامی لشکر کی نئی بنی ہوئی منجنیقیں کھڑی تھیں۔ مسلمان مجاہدین دوپہر تک پتھر اکٹھے کر کے منجنیقوں کے پاس ڈھیر لگا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جب آدھا لشکر کھانا کھا رہا تھا اور دوسرا آدھا چوکس رہ کر پہرا دے رہا تھا اور امیر منصور، سلیم، عبداللہ اور عبد الرحمن ایک منجنیق کے پاس کھڑے تھے، پچھلے پہر شروع کی جانے والی جنگ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ امیر منصور کا ایک مخبر آ گیا اور امیر منصور کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے بڑی ارادت مندی سے کہا، اے امیر محترم، میں ایک اہم خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں تلیتلا شہر میں داخل ہو گیا تھا اور یہ اہم خبریں مجھے وہیں سے ملی ہیں۔ الفانسو ہم پر شبخون مارنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اگر ہم قبل از وقت اس کا سدباب کر لیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ رات کی تاریکی میں الفانسو کی قوت پر قابو پا سکتے ہیں۔ امیر منصور نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سارے واقعات تفصیل سے کہو۔ وہ مخبر پھر کہہ رہا تھا،
اے امیر، آج آدھی رات کے قریب الفانسو ہم پر شب خون مارے گا۔ وہ اپنے لشکر کے 2 حصے کرے گا۔ ایک حصہ وہ نائٹوں کے ہاسپٹلرز کے سربراہ کے حوالے کرے گا اور اسے آدھی رات سے پہلے ہی شہر سے باہر نکال دے گا۔ لشکر کا یہ حصہ جس میں زیادہ تر نائٹ ہی ہیں، رات کی تاریکی میں ہماری پشت پر آئے گا، اور پھر الفانسو لشکر کے دوسرے آدھے حصے کے ساتھ شہر سے نکلے گا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی الفانسو فضا میں ایک آتشی تیر چلائے گا اور اس جلتے تیر کی روشنی میں اس دوسرے حصے کے نائٹوں کو اشارہ ہوگا کہ حملے کی ابتدا کر دی جائے۔ اس طرح الفانسو رات کی تاریکی میں 2 طرفہ حملہ کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ پچھلے سال کی الاریک کی جنگ سے پہلے ہی سیکھ پا تھا۔ اب سانتا کروز اور تلبیرا کی شکستوں نے اس کی حالت زخمی شیر کی طرح اور باولی کتے کی طرح کر دی ہے۔ وہ ہر حالت میں ایک بار مسلمانوں پر اپنی فوقیت ثابت کرنے کے ساتھ اپنے عوام میں کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اب اس حالت میں اسے ہر حربے، ہر خباثت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ امیر منصور نے کچھ سوچتے ہوئے اس مخبر سے کہا، اب تم جاؤ اور معمول کے مطابق اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اگر الفانسو اپنے اس لائحہ عمل میں کوئی تبدیلی کرے تو مجھے فوراً اطلاع کرو۔ مخبر چلا گیا تو امیر منصور نے سلیم، عبداللہ اور عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، الفانسو کے اس نئے عمل سے متعلق اب تم تینوں کا کیا خیال ہے؟ سلیم نے کہا، امیر محترم، یہ الفانسو کی سب سے بڑی حماقت ہوگی اور ہم اسی کے جال میں پھنسا کر رکھ دیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ الفانسو ایسا کر کے خود اپنے ہی تابوت میں آخری کیل گاڑے گا۔ رات ہوتے ہی میں اپنے ہراول کے لشکر کے ساتھ پیچھے کی طرف چلا جاؤں گا اور عبد الرحمن کو میسا کے ساتھ لشکر کے قریب ہی پشت پر گھات لگا دیا جائے گا۔ الفانسو کا آدھا لشکر جب ہمارے لشکر کی پشت پر حملہ ہونے کو آئے گا تو میں اسے اپنے پاس سے گزرنے دوں گا۔ جب وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا تو میں اس سے آگے نکل کر ان کی پشت پر حملہ کر دوں گا۔ جب دشمن مڑ کر میرے ساتھ پوری طرح بھیڑ جائے گا تو عبد الرحمن بھی ان کے پیچھے سے اس پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح ہم انہیں حملے سے پیس کر رکھ دیں گے۔ الفانسو کے فضا میں آتشی تیر بلند کرنے سے پہلے اس کے اس حصے سے نبٹ چکے ہوں گے اور پھر ہم اکٹھے مل کر الفانسو کا استقبال کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے الفانسو پہلے ہی حملہ کر دے تو آپ اور عبداللہ اسے اپنے ساتھ رکھیں، ہم بھی فارغ ہو کر آپ سے آ ملیں گے۔ اس سے کہ نائٹوں کے لشکر کی تعداد کم ہوگی جبکہ الفانسو لشکر کا بڑا حصہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ امیر منصور نے مطمئن انداز میں کہا، سلیم، مجھے تمہاری اس بات سے بالکل مکمل اتفاق ہے۔ اس وقت منجنیکوں سے شہر پر سنگباری کا فیصلہ ملتوی کر دو۔ سب اپنے اپنے لشکروں میں جاؤ اور رات کی مہم کے لیے سپاہیوں کو آرام کرنے دو۔ آنے والی شب ہمارے لیے ابتلا و امتحان کی رات ہوگی۔ اگر یہ قدرت کا کی طرف سے ہمارا امتحان ہے تو آؤ اس پر لبیک کہیں اور اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر اس رات کو دشمن کے لیے عذاب بنا کر اور اس کے اندر آبدار خنجر کی طرح گھس جائیں۔ تم اپنے اپنے لشکر میں جاؤ اور اپنی تیاریاں شروع کر دو۔ سلیم، عبداللہ اور عبد الرحمن نے ایک بار پھر تسلیم رضا کے طور پر اپنا سر خم کیا، پھر وہ مڑے اور اپنے اپنے لشکر کی طرف چلے گئے۔ شفق کے پیچھے سورج غروب ہو گیا تھا اور رات کا عہد تاریخ شروع ہو چکا تھا۔ چاند شب کی تاریخ شکستہ سیڑھیاں اتر کر دور مغرب میں جا چھپا تھا۔ سلیم اپنے لشکر کے جنوب میں ہراول کے ساتھ گھات میں بیٹھ چکا تھا۔ ہر طرف موت کی سی خاموشی اور سوتے ہوئے سمندر جیسا سکوت تھا۔ رات اپنی پوری تاریکیوں سے نزول کر گئی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے تاریک وزنی ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زندگی کا ضمیر آئینے کی طرح پرسکوت تھا۔ کبھی کبھی کہیں سے کوئی رات کا پرندہ اڑتا ہوا نمودار ہوتا اور رات کے چوکنے سکوت میں چند لمحوں کا خلل ڈال کر آگے نکل جاتا۔ سلیم بڑی بے چینی سے دشمن کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک تاریک سرد فضاؤں میں زمین پر لیٹے ہوئے سلیم کے حواس بڑی تیزی سے کچھ جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جنوب کی طرف سے دشمن کا لشکر نمودار ہوا تھا۔ پھر وہ لشکر قریب آ کر سلیم کے پاس سے گزرنے لگا۔ سلیم اور اس کے پیچھے لیٹا ہوا اس کا لشکر اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ دشمن کا لشکر جب سارا ان کے پاس سے گزر گیا تو سلیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا لشکر بھی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک بھڑک اٹھنے والی چنگاریوں کی طرح سلیم نے اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کی لشکر کی پشت پر حملہ کر کے رات کی تاریکی میں ایک ازدحام و ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے سلیم نے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ مارا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، میرے با جبروت بھائیوں، دن کا مجاہدہ اور رات کی بیداری بند کر دشمن پر چھا جاؤ۔ اے فرزندان ازل، اول فانسو کے اس لشکر کو ابدی قربان گاہ پر لا کر کھڑا کر دیں۔ میرے حریت پسند ساتھیوں، او اللہ کی راہ میں میرے ساتھ موت کی پر بیعت کرو اور دشمن پر بجھے ہوئے شعلوں کی اداسی و غم اور اس پر سنسناتی
زولید کی تاریخ کرنے کا عہد کریں۔ سلیم کی پکار پر ہراول کے شیر دل لشکری اللہ اکبر اور لبیک لبیک پکارتے ہوئے آتش جبروت کی طرح لپکنے اور ظلمت میں نور کی طرح ابھرتے ہوئے حملہ آور ہونے لگے تھے۔ رات کے وقت اندھیرے میں تلواروں اور ڈھالوں کا رقص وجد آفرین شروع ہو گیا تھا۔ جنگ جس وقت زوروں پر تھی تو نائٹوں کی پشت سے عبد الرحمن بن یوسف بھی اپنے میسر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ اب نائٹوں کی حالت قابل دید تھی۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے مونس تنہائی اور دشمن کے لیے وحدت نوعی بن کر نادیدہ ہستیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ انہوں نے جنگ میں اپنے تیز حملوں سے الفانسو کی نائٹوں کی ایسی حالت کر دی تھی جس طرح جھڑے ہوئے خشک پتوں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، یا جس طرح کوئی کوزاگر چاک کو گھما کر اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرتا ہے۔ نائٹ اب محسوس کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر خشک پتھر اور پانی کی تلاش کرنے آئے ہیں۔ ان کے اندر اب درد میں ڈوبی لرزاں اور پھٹی پھٹی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ دوسری طرف الفانسو نے امیر منصور اور عبداللہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نائٹوں کو اپنی شکست واضح طور پر صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے شدید مایوسی میں میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہا، لیکن اب ایسا کرنا بھی ان کے بس میں نہ تھا۔ سلیم بن طریف اور عبد الرحمن بن یوسف نے انہیں اپنے لشکروں کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں ساری نائٹوں کا صفایا کرنے کے بعد سلیم اور عبد الرحمن مڑے اور امیر منصور کے ساتھ جنگ میں مصروف الفانسو کے لشکر پر دائیں بائیں سے حملہ کر دیا۔ الفانسو پہلے ہی امیر منصور سے جان چھڑانے کے متعلق فکر مند تھا۔ اب جو سلیم اور عبد الرحمن نے بھی اس پر حملہ کر دیا تو اس کے رہے سہے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مڑا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہوا اور پہلے کی طرح محصور ہو گیا۔ اس کا شب خون بری طرح ناکام رہا، بلکہ اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس جنگ میں کام آ گیا۔ مسلمان اپنے زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز فجر کی نماز اور کھانے کے بعد امیر منصور اس بڑی منجنیق کے پاس کھڑے ہو گئے جو عین تلیتلا شہر کے جنوبی دروازے کے سامنے کھڑی کی گئی تھی۔ ان کے ساتھ سلیم بن طریف، عبداللہ بن یعقوب، عبد الرحمن بن یوسف، قاضی عدید اور فوتا کا باپ کاسترو بھی کھڑے تھے، اور الفانسو کی پچھلی شب کے ناکام شب خون پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک امیر منصور نے ایک نظر تلیتلا کی فصیل پر ڈالی، پھر انہوں نے اپنے سامنے اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، آج کا دن انشاءاللہ الفانسو کے ساتھ ہماری جنگ کا آخری دن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امیر منصور منجنیق چلانے والوں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے صورت سے حرکت میں آتے ہوئے تلیتلا شہر کی فصیل پر سنگباری شروع کر دی۔ بڑی منجنیق کے چلتے ہی دائیں بائیں دور دور تک کھڑی منجنیقیں بھی حرکت میں آ گئیں اور شہر پر انہوں نے طوفانی انداز میں پتھر برسانا شروع کر دیے۔ گو کہ الفانسو نے تلیتلا کی فصیل کو خوب مضبوط بنا رکھا تھا، لیکن فصیل زیادہ دیر تک سنگباری کے بوجھ کو نہ اٹھا سکی اور جلد ہی اس میں جگہ جگہ تینوں اطراف میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ سنگباری ابھی تک جاری تھی، حتیٰ کہ تلیتلا کی فصیل میں اتنے بڑے بڑے شگاف ہو گئے جن کے اندر سے لشکر بآسانی گزر سکتے تھے۔ اچانک امیر منصور نے منجنیقوں سے سنگباری رکوا دی، کیونکہ شہر کی فصیلوں پر بانسوں پر سفید جھنڈے اور نیزوں پر انجیل بلند کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جب سنگباری تھم گئی تو شہر کا جنوبی دروازہ کھلا تو سب نے دیکھا کہ شہر کے اندر سے 5 افراد نکل کر اس طرف بڑھے تھے جہاں امیر منصور کھڑے تھے۔ ان میں جو سب سے آگے تھا اس کے ہاتھ میں سلیب تھی اور سلیب پر سفید جھنڈا لہرا رہا تھا۔ امیر منصور نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ صلح و تسلیم و رضا پر آمادہ ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو بھی ہم شہر کو آج فتح کر ہی چکے ہیں۔ سلیم، اس موقع پر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں ٹورس، لودس، تومر اور شلپ کا شہر کا والی مقرر کرتا ہوں۔ یہاں سے واپس ہوتے ہی تم پہلے کاسترو کی بیٹی فوتا سے شادی کرو۔ کاسترو مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے۔ قاضی عدید بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ ہاں، کاسترو میرے ساتھ قلب میں رہے گا۔ اپنے کاروان کے ساتھ واپس جا کر نئے سپاہی بھرتی کرو۔ تمہیں 20,000 کا لشکر رکھنے کی اجازت ہے۔ اس لشکر سے تم ان شہروں کی خوب حفاظت کر سکو گے، اس لیے کہ… اور امیر منصور کہتے کہتے رک گئے، کیونکہ شہر سے نکلنے والے اب ان کے نزدیک آ گئے تھے اور وہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے آگے آگے سلیب اور سفید جھنڈا چلنے والا کوئی پادری یا بش لگتا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک عورت اور 3 جوان لڑکیاں تھیں، اور وہ چاروں ننگے سر اور برہنہ پاؤں تھیں۔ جب وہ 5 امیر منصور کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ آنے والے مرد نے سلیب کندھے پر رکھی اور امیر منصور کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اے امیر، میں تلیتلا کا بشپ ہوں اور میرے ساتھ آنے والی لڑکیاں میری بیوی اور بیٹیاں ہیں۔
الفانسو اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا فرما بردار رہنے کا عہد کرتا ہے۔ اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسے معاف کر دیجئے۔ آپ اس پر جس قدر خراج لگائیں گے وہ ہر سال باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ آپ جیتے، وہ ہار چکا ہے۔ وہ مراکش کے اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ امیر منصور نے سریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سریم، اس عورت اور ان لڑکیوں کی برہنگی کو ڈھانپو۔ سریم نے فوراً اپنی ابا اتار کر ایک لڑکی کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عبداللہ اور عبد الرحمن نے اپنی ابائیں اتار کر دوسری دونوں لڑکیوں کے سروں پر بھی ڈال دیے۔ قاضی عدید بن عروان کے اپنے کندھے پر رکھا انگوچھا پکڑ کر جھاڑا، پھر پھیلا کر الفانسو کی بیوی کے سر پر ڈال دیا۔ اپنا سر ڈھپتے ہی الفانسو کی بیوی نے امیر منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے عظیم امیر، میرے شوہر کی خطاؤں کو درگزر کر کے اسے معاف کر دیجئے۔ یہ آپ کی عالی ظرفی اور ہم پر آپ کا احسان ہوگا جسے ہم کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ امیر منصور نے غصے اور تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، قدرت بار بار الفانسو کو شکست دینے سے ہمکنار کر کے تنبیہ کرتی رہی، لیکن اس بدبخت انسان نے حالات سے عبرت اور شکست حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ ان پر قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دیا۔ وہ ہمیشہ مٹی کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ اس نے میرے عوام کو اپنا ہدف بنایا اور میں نے اس کے اونگتے ضمیر کو جھٹکا دے کر اس کی جان کو اپنا ہدف بنایا۔ پھر اچانک امیر منصور نے تلیتلا کے اسقف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم پادری اور اسقف لوگ، سنو، تم اپنے عوام کو عصمت کے بدلے روٹی دینے والے ہو۔ تم ہی سرکشی اور بغاوت کے گیت گا کر قوموں کے درمیان جنگوں کی ابتدا کرنے والے لوگ ہو۔ تم ہی لوگوں کو مفلوق الحال اور یورش افلاس کا شکار بنا دیتے ہو۔ کیا تم لوگوں نے ہی فلسطین میں بار بار جنگ کی ابتدا نہیں کرائی؟ کیا تم لوگ ہی اپنے عوام میں مذہبی جنون پیدا کر کے ان کا خون نہیں بہاتے؟ سنو، فلسطین کی جنگوں میں تمہیں کیا ملا؟ بدخواری، ذلت اور شکست کے تم لوگوں کو کچھ بھی نہ ملا، اور ہمارے عزیز بھائی صلاح الدین نے اپنے جذبہ ایمانی سے تم پر ایسی ضربیں لگائیں کہ تم لوگ اپنے وسائل اور عسکری قوت میں اس سے 20 گنا تک ہونے کے باوجود بھی اس کے آگے آگے بھاگتے رہے، اور آخر اس مرد حر نے تم لوگوں کو نہایت ذلت اور سر و سامانی کے ساتھ ارض فلسطین سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ تم لوگوں نے پھر بھی عبرت نہ پکڑی اور ان لفظ کو اپنا ہدف بنا لیا، لیکن سچ شکر ربی کہ ہم نے بھی تمہاری حالت فلسطین جیسی ہی کر دی ہے۔ تلیتلا کے اس اسقف نے امیر منصور کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ ندامت اور شرمندگی میں اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ میں جو سلیب پکڑ رکھی تھی وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ جب امیر منصور خاموش ہوئے تو الفانسو کی بیوی نے اپنی تینوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر منصور سے کہا، میری ان لڑکیوں کے بدلے میں میرے شوہر کو معاف کر دیجئے۔ میری ان تینوں لڑکیوں کو اپنے بیٹوں، اپنے سالاروں یا اپنے آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی بیاہ دیجئے، اور میرے شوہر کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ امیر منصور نے اس بار متاثر کن آواز میں کہا، اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس چلی جاؤ۔ ہم نے الفانسو کی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ ہم آج ہی یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ عورتیں کسی قوم کی بھی ہوں قابل احترام ہوتی ہیں، لہٰذا ہم بھی تمہارا احترام کرتے ہوئے تمہاری بات مانتے ہیں، لیکن واپس جا کر اپنے شوہر سے کہنا کہ اگر کبھی اس نے اپنی طاقت کا دوبارہ مظاہرہ کیا تو ہماری جبلت ہمیں فوراً اس طرف کھینچ لائے گی اور ہم اس کی حالت بہت بری کر کے رکھ دیں گے۔ اور یاد رکھو کہ تیز آندھیاں صرف انہی ایوانوں کو گراتی ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں۔ الفانسو کی بیوی نے شکر گزاری میں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہا، امیر محترم، خداوند خدا آپ کی جلال کو صحرائی وسعت اور آپ کی عزت کو گہرائی کی طرح بڑھائے۔ الفانسو کی بیوی جب خاموش ہو گئی تو اس کی ایک بیٹی نے نہایت متاثر ہوتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ اور آپ کے ساتھی ایک عظیم قوم کے سپوت ہیں۔ کاش کہ الفانسو کی بجائے آپ لوگوں میں پیدا ہوئی ہوتی۔ کاش میں آپ لوگوں میں سے کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی ماں ہوتی۔ وہ لڑکی رک گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی دوسری دونوں بہنیں بھی رونے لگیں۔ امیر منصور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اور پھر وہ الفانسو کی بیوی اور اس کی لڑکیاں روتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ شام تک امیر منصور نے بھی نکاروں کی گونج میں وہاں سے کوچ کر لیا۔ سریم اور قاضی عدید اپنے کاروان میں واپس آئے۔ وہاں بڑی سادگی سے سریم اور فوطہ کی شادی ہو گئی اور دوسرے روز کاروان وہاں سے کوچ کر گیا۔ کاروان کے لوگ جو کچھ عرصہ قبل روتے اور قسم پرسی کی حالت میں اشبیلیہ کی طرف آئے تھے، اب وہ امن اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے اشبیلیہ سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔